دبئی میں پولیس والوں سے میں چھپ رہا تھا کہ ایک عربی لڑکی مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس نے کہا میرے لیے کام کرو، مہینے کے 10,000 درہم دوں گی۔ میں مان گیا اور پھر اگلے دن کام کا پوچھا تو کہتی جس کمرے میں چلے جاؤ کام کا پتہ لگ جائے گا۔ جب میں وہاں گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہاں تو عربی عورتیں۔ پولیس کی گاڑی کے سائرن جیسے جیسے مجھے اپنے قریب محسوس ہو رہے تھے، میرا دل منہ کو آ رہا تھا۔ میں پکڑا نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں پکڑا جاتا تو صرف میں ہی سلاخوں کے پیچھے نہ جاتا، بلکہ میری بہنوں کا مستقبل بھی ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری چاروں معصوم بہنوں کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو غریبی کی چکی میں پس رہی تھیں، اور میرے دبئی آنے پر انہیں جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن کائنات ہی میری کل کائنات تھی، اور اس کے علاج کی خاطر ہی میں گھر بار چھوڑ کر پردیس آ گیا تھا۔ کائنات سے بڑی بہنیں بھی شادی کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ہماری برادری میں بہت سارے جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میری چاروں بہنیں ایئرپورٹ پر کھڑی تھیں اور ان کی امید بھری نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ میرا دبئی جانا ان کی ساری مشکلوں کا حل کر دے گا اور ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، لیکن شاید نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میری چھوٹی بہن کائنات کو کینسر جیسا خطرناک مرض تھا، اور مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے اس کا علاج کروانا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ جہاں کھانے کو ہی 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، وہاں دوائیاں خریدنا تو بس ایک خواب ہی ہے۔ میرے کانوں میں کائنات کی آواز گونج رہی تھی کہ بھائی، میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ بڑی والی گڑیا سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ میری 12 سال کی بہن تو خود ایک گڑیا جیسی تھی، لیکن اس نے آج تک کسی گڑیا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ غریبی بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بچوں کے کھیلنے کا کمرہ ہی الگ ہوتا ہے، اور کچھ بچے صرف ایک گڑیا کے لیے بھی ترس جاتے ہیں اور سالوں اسی خواہش میں گزار دیتے ہیں کہ کب 2 وقت کی روٹی کے ساتھ کھیلنے کو ایک گڑیا بھی نصیب ہو جائے۔ بھاگتے بھاگتے چھپتے چھپاتے میری نظر سامنے بڑے ریسٹورانٹ پر پڑی، جہاں زندگی اپنی پوری چمک کے ساتھ لوگوں کے چہروں پر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا، سبھی لوگ شیشے کے اس پار ٹیبلوں پر بیٹھے کھانے میں محو نظر آ رہے تھے، اور میں 2 دن کا خالی پیٹ یہاں سے وہاں صرف پولیس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ سب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں ریسٹورانٹ کے اندر ہی داخل ہو گیا، اور میرے بھیڑ میں گھسنے پر پولیس والوں کی گاڑیاں رک گئی تھیں، اور پولیس والے شکاری کتوں کی طرح مجھے سونگتے ہوئے تلاش کر رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں کافی رش تھا، ویکینڈ تھا، اور ویکینڈ پر دبئی ایک الگ ہی رنگ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ہر شاپنگ مال اور ریسٹورانٹ لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ میری جیب میں ایک سکہ بھی نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا بیگ میرے کاندھے پر تھا، جس میں میرا کچھ ضروری سامان اور کاغذات تھے۔ میں یہاں وہاں نظر گھما رہا تھا کہ ایک عربی لڑکی میرے قریب آئی اور اس نے مجھے کھانے کی آفر دی۔ میں ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی میرے لیے بالکل انجان تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے ہو، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ عربی ہونے کے باوجود اس کی آواز اور اس کی اردو بہت ہی صاف تھی۔ میں بھوک سے اس قدر بےحال تھا کہ بنا سوچے سمجھے اس کی ٹیبل پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بھوک اس قدر غالب آ چکی تھی کہ پولیس والوں کا خوف بھی کچھ لمحے کے لیے دل سے نکل گیا۔ پولیس والے ریسٹورانٹ کے اندر نہیں آئے تھے، وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام نتاشا ہے اور میں پاکستانی لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں، اور تمہیں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ تم پاکستانی ہو، اس لیے کھانے کی آفر دی۔ میرے بابا بھی ایک پاکستانی تھے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور کھانا آ چکا تھا۔ میں اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر اس طرح کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہو۔ وہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح پولیس والوں کو چکما دے کر میں اس جگہ سے فرار ہو جاؤں اور کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈوں۔ کھانا ختم ہونے ہی والا تھا کہ نتاشا نے اچانک کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں کام بھی دوں گی اور بہترین تنخواہ بھی۔ اس کی بات پر میں چونک گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ 10,000 درہم میں میرے لیے کام کرو گے؟
10,000 درہم کا سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میں جب سے دبئی آیا تھا میں نے ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں کمائے تھے. 10,000 درہم کا مطلب تقریباً پاکستانی 7 لاکھ روپے تھے، جو مجھ جیسے انسان کے لیے بہت بڑی رقم تھی. وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ پریشان ہو اور حالات کے ستائے ہوئے ہو. میری یہ آفر تمہارے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی. میں تمہیں رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ بھی دوں گی اور ساتھ ہی 10,000 درہم کی تنخواہ بھی. تمہیں وہاں پولیس کی فکر بھی نہیں ہوگی. اس لڑکی کے آخری جملے نے مجھے ایک دفعہ پھر چونکنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ بہت تیز لڑکی تھی جو جان گئی تھی کہ میں پولیس والوں سے بھاگتا پھر رہا ہوں. میرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ پولیس تمہارے پیچھے ہے. اکثر پاکستانی لوگ یہاں اسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جیسے تم کر رہے تھے. فی الحال تم میرے گھر چلو، باقی کی باتیں ہم گاڑی میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پولیس والے اب ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہونے والے ہیں. اس کی بات سن کر میں کانپ گیا. پولیس میرے اس قدر نزدیک آ گئی تھی اور میں اس لڑکی سے باتوں میں لگا ہوا تھا. نتاشا نے پیسے ادا کیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ریسٹورانٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی. اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی. اس نے فوراً مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی. نتاشا کی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ایک سکون کا احساس ہوا تھا کہ کم از کم پولیس والوں کی پہنچ سے دور جا رہا ہوں. راستے میں نتاشا پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ پولیس والے تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں اور تم نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے جس کے لیے تمہیں چھپنا پڑ رہا ہے. نتاشا کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ ہی میں کوئی مجرم تھا اور نہ ہی میں نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا. بس ایک چھوٹی سی غلطی تھی اور میں اسی کا خمیازہ بھگت رہا تھا. آج سے پورے 2 مہینے پہلے میں پاکستان سے دبئی آیا تھا جس ورک پرمٹ پہ آیا تھا مجھے ایک بنگلے میں خانسامہ کی نوکری ملی تھی. میں 30 دن کے ورک پرمٹ پر تھا اور اس کے بعد میرے مالکوں کو میرا ریزیڈنسی ویزا بنوانا تھا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میرے مالک کو کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے انگلینڈ جانا پڑ رہا تھا اور جاتے جاتے میرے مالک نے میرا ورک پرمٹ کینسل کر دیا تھا. میں اس امید پر پاکستان سے یہاں آیا تھا کہ میں یہاں کام کر کے اتنے پیسے تو کما ہی لوں گا کہ اپنی کائنات کا علاج بھی کروا لوں گا اور اپنی بہنوں کی شادیاں بھی. لیکن قسمت کی ستم ضریبی تھی کہ میرا روزگار یہاں نہیں لکھا تھا. اگر میں خالی ہاتھ اتنی جلدی واپس چلا جاتا تو میری بہنوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی اور کائنات کی گڑیا کی خواہش ایک دفعہ پھر ادھوری رہ جاتی. میں نے نتاشا کو بتایا کہ میرے دبئی آنے کی وجہ سے خاندان والے اب میری بہنوں کے رشتے مانگنے لگے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. میرے ابا کے مرنے کے بعد سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے تھے اور ہم بال بال قرض میں جکڑ گئے تھے اور انہی قرضوں سے نکلنے اور عزت سے روٹی کمانے کے لیے ہی میں نے دبئی آنے کا فیصلہ کیا تھا. جب تک میں پاکستان میں تھا ہر روز ہی لیندار دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور فحش گالیاں نکالتے. میرے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی مجھے ملازمت نہیں ملی تھی اور میری ماں ان حالات سے اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی تھی. میری ماں نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ جب سے میں دبئی آیا ہوں دروازے پر لین دان آنا کم ہو گئے ہیں. انہیں امید ہو گئی ہے کہ جب میں یہاں سے پیسے بھیجوں گا تو اماں قرضہ چکا ہی دے گی. یہ سارا قرضہ بھی ہم نے کائنات کے علاج کے لیے ہی لیا تھا. ورک پرمٹ کینسل ہونے کے بعد 28 دن میں مجھے دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان چلے جانا تھا یا پھر نئی نوکری ڈھونڈ کر وہاں سے ویزا حاصل کرنا تھا. لیکن نہ ہی مجھے کوئی نیا کام مل سکا اور نہ ہی میں واپس جا سکا کیونکہ مجھ میں اس قدر ہار کر واپس جانے کی ہمت ہی نہیں تھی. اسی لیے میں غیر قانونی طور پر یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں پولیس سے چھپ کر رہنے لگا. مجھے بس کام کی تلاش تھی. اگر مجھے کام مل جائے اور ریزیڈنسی ویزا مل جائے تو میں نے جتنے دن یہاں غیر قانونی گزارے ہیں میں اس کا جرمانہ بھر دوں گا. میں بے ایمان یا مجرم نہیں ہوں، بس حالات کا مارا ہوں. میں نے نتاشا کو حرف بہ حرف اپنا سچ بتا دیا تھا. میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گی اور تمہیں ویزا بھی دلوا دوں گی اور تمہارا جرمانہ بھی بھر دوں گی. لیکن تمہیں بس میرے ساتھ مستقل مزاجی سے کام کرنا ہوگا. تم جتنا زیادہ دل لگا کر اور خوشی سے کام کرو گے میں اتنا ہی زیادہ تمہیں بھی فائدہ پہنچاؤں گی. نتاشا کی بات سن کر میں خوش بھی ہو رہا تھا اور حیران بھی. انجان لڑکی میری اتنی زیادہ مدد کیوں کر رہی ہے؟ اور یہی سوال جب میں نے نتاشا سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی
کہ اس کی ماں ایک عربی عورت تھی اور اس کا باپ پاکستانی۔ وہ میری مدد بھی اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے میرے اندر اپنے باپ کی جھلک نظر آئی۔ اس کا باپ بھی میری طرح ہی یہاں پاکستان سے آیا تھا اور نتاشا کی ماں نے اس کے باپ سے شادی کر لی تھی۔ کچھ منٹوں کی ڈرائیو کے بعد نتاشا مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سا بنگلہ تھا اور اس قدر عالی شان تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ نتاشا نے بتایا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ ایک عربی مرد کے ساتھ رہتی ہے، لیکن نتاشا ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہا تھا کہ کہاں میں پولیس والوں سے بھاگ رہا تھا اور کہاں قسمت مجھے اتنے بڑے بنگلے میں لے آئی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا ویزا بھی لگوا دے گی اور سارے جرمانے بھر کر مجھے قانونی طور پر یہاں رہائش بھی دے گی۔ نتاشا نے رہنے کے لیے مجھے فی الحال بنگلے میں ایک کمرہ دے دیا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے ایک پیچھے کوارٹر کا انتظام کروا رہی ہوں، اس وقت تک تم اسی کمرے میں رہ سکتے ہو۔ اس نے میرے کمرے میں ہی میرے لیے بہترین کھانا بھجوا دیا اور نیا لباس بھی۔ نتاشا نے سختی سے مجھے ہدایت دی کہ جب تک وہ میرے ویزے کے سارے معاملات حل نہیں کر دیتی مجھے اس بنگلے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سکون سے نہا دھو کر فریش ہو گیا۔ کھانا تو میں پہلے ہی ریسٹورینٹ میں اس کے ساتھ کھا چکا تھا۔ پلیٹ میں رکھے فروٹ اٹھا کر میں انہیں دیکھنے لگا۔ کائنات کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے فرمائش کرتی کہ بھائی مجھے کبھی پھل لا کر بھی کھلا دیا کرے۔ میرے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، میں پھل کیسے خریدتا؟ اور اسی لیے میں کائنات کی خاطر گاؤں کے باہر والے بٹیرے کے باغات سے کچھ پھل چرا لیا کرتا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے یوں پلیٹ بھر کر فروٹ کھانے کے لیے ملے تھے، لیکن میرا ان کو کھانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے کائنات کی یاد ستا رہی تھی۔ گھر سے دور رہنا بھی کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا تھا اور اتنے آرام سے بستر پر لیٹ کر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں نتاشا مجھے یہاں کس کام کے لیے لائی ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے مجھے کام کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس آرام کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ ایک رات میں نے جاگتے ہوئے ایسے گزار دی تھی اور اگلے دن جب نتاشا میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کام بتا دو، میں اس طرح فارغ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن آرام کر لو، جب تمہیں اپنی طبیعت ٹھیک لگے تو کام شروع کر دینا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ہی مجھ پر تمہارے بہت احسان ہیں، اب میں مزید آرام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نتاشا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناشتہ کر کے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کام پر بھجوا دیتی ہوں۔ کام کا سن کر میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کر نتاشا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور کہنے لگی کہ واقعی پاکستانی مرد بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں، عربی مردوں میں ایسی کشش نہیں ہوتی جیسی پاکستانی مردوں میں ہوتی ہے۔ نتاشا نے بنگلے کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ اس کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں خود ہی کام کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا مجھے اسی بنگلے میں کوئی کام کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جا کر دیکھ لو، خود ہی سمجھ آ جائے گا، اور یاد رکھنا کہ اس کام کے تمہیں پورے 10,000 درہم ملیں گے، اس لیے بہت دل لگا کر اور خوشی سے یہ کام کرنا۔ 10,000 درہم کی بات سن کر میں فوراً ہی اس کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لمحوں میں ہی میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اندر کچھ عربی عورتیں موجود تھیں اور جس حالت میں وہ تھیں انہیں دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ ایک عربی عورت میرے قریب آئی، اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ جس کے بعد میں اس کمرے میں ایک پل بھی نہ ٹھہر سکا اور فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ نتاشا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو ناراضگی سے کہنے لگی، منیر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دل لگا کر کام کرنا، پھر بھی تم واپس چلے آئے ہو۔ نتاشا کی بات پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ مجھے کس کام کے لیے یہاں لائی ہیں، میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے انداز دیکھ کر نتاشا دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی سکون کا سانس لو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تمہیں اس کام کے 10,000 درہم مل رہے ہیں اور کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تو آفس میں ایک اچھی نوکری کرنے والے شخص کو 10,000 درہم ملتے ہیں اور تمہیں اتنے معمولی سے کام کے اتنے زیادہ پیسے ملنے والے ہیں۔ تم سوچ لو، تمہاری بہن کائنات کا علاج بھی ممکن ہو جائے گا اور تمہاری باقی بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، تمہارا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ نتاشا کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن پھر بھی
میں وہ کام نہیں کر سکتا تھا جس کے لیے وہ مجھے یہاں لائی تھی۔ نتاشا نے ایک ملازم سے عربی میں کچھ کہا تو وہ نتاشا کا بیگ لے آیا اور اس نے اپنے بیگ سے کئی ہزار درہم نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی، منیر میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی اور نہ ہی یہ کام زور زبردستی سے کروایا جا سکتا ہے۔ تم یہ پیسے رکھ لو اور انہیں اپنے گھر بھیج دو تاکہ تمہاری بہن کا علاج شروع ہو سکے، اور کچھ دن یہیں گزار لو، اس کے بعد چاہو تو میرے ساتھ کام شروع کر دینا، نہیں تو میں تمہیں واپس بھیج دوں گی۔ اتنے ہزار درہم دیکھ کر میرا دل ڈگمگا گیا تھا اور میرا ارادہ کمزور پڑنے لگا تھا۔ میں نے نتاشا کو اپنا پتہ دیا اور اسے کہا کہ یہ پیسے میری ماں کے پاس کسی بھی طرح بھجوا دے، اور خود اس سے سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ سچ تو یہ ہے کہ نتاشا کے دیے نئے اور کرارے نوٹوں کی چمک نے نہ صرف مجھے اندھا کر دیا تھا بلکہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی تھی۔ 2 دن میں نے نتاشا کے بارے میں ایسے ہی گزار دیے۔ وہ میرے پاس آتی، مجھ سے باتیں کرتی، لیکن کام کو لے کر کچھ بھی نہ کہتی۔ وہ مجھ سے میرے گھر اور بہنوں کے بارے میں ہی بات کرتی۔ میں بھی خوشی خوشی اسے کائنات اور اس کی فرمائشوں کے بارے میں بتاتا۔ یوں تو میری 4 بہنیں تھیں، لیکن دراصل کائنات چھوٹی تھی، اس لیے میری بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ 3-4 دن بعد نتاشا نے کہا کہ اب وہ مجھے یہاں مزید اس طرح نہیں رکھ سکتی، کیونکہ پولیس والے مستقل میری تلاش میں ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ نتاشا کہنے لگی، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کائنات کے علاج کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ اور یہی وہ بات تھی جس نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے نتاشا سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے یہ کام کرنے کو راضی ہوں، لیکن وہ میری بہنوں کی شادی ہونے اور کائنات کے علاج مکمل ہونے تک باقاعدگی سے مجھے پیسے ادا کرتی رہے گی، اور جب میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ نتاشا نے فوراً سے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے باقاعدگی سے پیسے دے گی اور میں جب چاہوں یہ کام چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ وہ میرا ویزا لگوا رہی تھی اور ساتھ ہی سارے جرمانے ادا کر کے میرے اسٹیٹس کو قانونی کر رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگلے ہی دن میں دوبارہ اس کمرے میں چلا گیا، لیکن وہاں جانے سے پہلے نتاشا نے مجھے موویز دیکھنے کے لیے دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے مجھے بہت مدد حاصل ہوگی اور میں بہت اچھی طرح اپنا کام کر سکوں گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو 2 عربی عورتیں نیم برہنہ سی حالت میں موجود تھیں اور مجھے دیکھتے ہی دونوں مسکرا اٹھی۔ وہ دونوں دوستیں تھیں اور یہاں میرے ساتھ کچھ وقت اپنی خوشی سے گزارنے کے لیے آئی تھیں، اور اس وقت کے بدلے میں انہوں نے نتاشا کو کئی ہزار درہم ادا کیے تھے۔ اس دن بھی جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو 4 عربی عورتیں برہنہ حالت میں کمرے میں موجود تھیں، اور ان میں سے ایک نے میرے کان میں آ کر کہا تھا کہ مجھے ایک وقت میں ان 4 کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ان 4 کو ہی پاکستانی مرد بہت پسند ہیں اور ایک وقت میں ہی میرے ساتھ خوشی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس وقت میں ڈر گیا تھا، میرے دل میں ایمان تھا اور مجھ پر خدا کا خوف غالب آ گیا تھا، لیکن پھر نتاشا کے دیے نوٹوں نے نہ صرف میرے دل پر مہر لگا دی بلکہ میں یہ بھی بھول گیا کہ اوپر بھی ایک خدا موجود ہے۔ کچھ نتاشا کی دی گئی موویز کا اثر تھا کہ میں خود اپنے آپ میں نہ رہا اور بہک گیا۔ میں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا تھا۔ میں بس عربی عورتوں کی جنسی خواہشات کو پورا کرتا اور بدلے میں مجھے نتاشا سے 10,000 درہم مل جاتے۔ نتاشا نے میرا ویزا بھی لگوا دیا تھا اور مجھے پولیس کا خوف بھی نہیں رہا تھا۔ گھر پیسے بھجوانے کے بعد میں نے اماں کو فون کیا تو ان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ بڑی بہن کا خالہ کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا تھا اور جلد ہی شادی کی تاریخ پکی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے مان لیا تھا کہ پیسہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے، اور نتاشا سے ملنے والا پیسہ میری قسمت بدلنے والا تھا۔ مجھے نتاشا کے ساتھ کام کرتے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اور یہ 6 مہینے میں نے ہر دن عربی عورتوں کی خلوت میں گزارے، لیکن اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی میرے گھر میں خوشیاں پوری طرح چمکی تھیں۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں کی آواز میں عجیب سی لرزش محسوس ہوتی، اور پھر ایک دن فون کائنات نے اٹھایا تو مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ میری دوسرے نمبر کی بہن پریشے کو مستقل گاؤں میں لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ اس کا گھر سے نکلنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لڑکے جانتے تھے کہ میں گھر کا اکیلا مرد ہوں جو پردیس میں ہے، اور اسی بات کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہی نہیں، میرے تیسرے نمبر والی بہن پر بھی وڈیرے کے بیٹے کی گندی نظر پڑ گئی تھی۔
अम्मा मेरी बहनों की इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। गांव के आवारा लड़कों को फिर भी अम्मा संभाल सकती थी, लेकिन वडेरे के बेटे के आगे तो किसी की नहीं चलती थी। घर के हालात सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मेरी अम्मा किस तरह मेरी 4 जवान बहनों के साथ गुजार रही थी, मैं इस बात से बेखबर था। फोन बंद करके मैं ज़ारो कतार रोया, खुदा से अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगने लगा कि उसी वक्त मेरा दिल ये सोच कर लर्ज उठा कि मैं दूसरों की इज्जतों को तन्हाई में तबाह करता हूँ तो मेरे घर की इज्जतें कैसे आबाद रह सकती हैं। जब तक मैं अपनी बहनों को हलाल का नवाला खिला रहा था तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने गलत रास्ते पे कदम रखा तो वो रास्ता आगे जाकर मेरे घर तक पहुंच गया। मैं जान गया था ये सब कुछ मेरे गुनाहों का नतीजा है। मैंने उसी रात खुदा से अपने गुनाहों की तौबा की और नताशा से काम खत्म करने का कहकर अपना सामान उठाकर वहां से निकल गया। मैं सर झुकाए दुबई एयरपोर्ट पर बैठा था। मैंने वापसी का टिकट खरीद लिया था क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं था। मेरा वीजा भी बाकी था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोई काम मिलने वाला नहीं है। अचानक ही मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरा मालिक मुस्कुराता हुआ मेरे सामने खड़ा था। वो कनाडा से वापस आ गया था। उसे कोई बीमारी थी और अचानक इलाज की गर्ज से उसे जाना पड़ा था, लेकिन अब वो ठीक होकर वापस आ गया था। उसने मुझे दोबारा से काम की पेशकश की तो मैं इनकार न कर सका और एक दफा फिर उसकी गाड़ी में बैठ गया। मुझे यकीन था कि गांव के मसले भी अपने आप ही हल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी सीधा रास्ता चुन लिया था। जब हम किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे अपने घर में भी बहन बेटियां मौजूद होती हैं और हमारे इस खेल में हार हमारे घर की इज्जतों की हो जाती है। मेरी बहन कायनात की सेहतयाबी के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि अब जब मैंने सीधा रास्ता चुन लिया है खुदा उसे भी शिफा अता फरमा दे।